بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 5واں باب ہے صریح کنایہ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم تیمم میں حنفیہ اور شوافی کا اختلاف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وعلی ھذا قلنا ان التیمم یفید الطہارۃ لأن قولہ تعالی ولکن یرید لیطہرکم صریح فی حصول الطہارۃ بہ، وللشافعی فیہ قولان احدہما انہ طہارۃ ضروریۃ والآخر انہ لیس بطہارۃ بل هو ساتر للحدث، وعلی ھذا یخرج المسائل علی المذہبین من جوازہ قبل الوقت واداء الفرضین بتیمم واحد وامامۃ المتیمم للمتوضئین وجوازہ بدون خوف تلف النفس او العذر بالوضوء وجوازہ للعید والجنازۃ وجوازہ بنیۃ الطہارۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اسی بنا پر ہم نے کہا کہ تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، یہ صریح ہے طہارت کا اس سے حاصل ہونے کے بارے میں، اور امام شافعی کے اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ طہارت ہے ضرورت کی وجہ سے، اور دوسرا ہے کہ یہ طہارت نہیں ہے بلکہ یہ ساتر ہے حدث کو۔ اسی بنیاد پر تخریج کی جائے گی مسائل کی دونوں مذہبوں پر جواز ہونے کے بارے میں وقت سے پہلے اور ادا کرنا کئی فرضوں کو ایک تیمم کے ساتھ، اور تیمم کرنے والے کا امامت کرنا وضو کرنے والوں کو، اور جائز ہونا تیمم کا بغیر نفس کے تلف ہونے کے خوف سے یا عضو کے تلف ہونے کے خوف سے وضو سے، اور اس کے جائز ہونے کے بارے میں عید کے لیے، جنازے کے لیے، اور اس کے جائز ہونے کے بارے میں طہارت کی نیت سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں مسئلہ صریح کہتے کسے ہیں، صریح کا حکم کیا ہے، وہ آپ پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، پھر ہم نے صریح کے حکم کی ایک تفریح بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر صریح کے حکم کی دوسری تفریح ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں مسئلہ ہے حنفیہ اور شوافی کا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اتفاق کس چیز میں ہے اور اختلاف کس چیز میں ہے۔ دیکھیں حنفیہ کا اور شافعیہ کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ آلہ تیمم یعنی مٹی یہ آلہ وضو یعنی پانی کا خلیفہ ہے یا پھر تیمم یہ وضو کا خلیفہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آلہ تیمم یعنی تیمم جسے کی جاتی ہے اور وہ مٹی ہے، اور وضو کسے کیا جاتا ہے وہ پانی ہے۔ تو اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ مٹی یہ پانی کا خلیفہ ہے یا پھر تیمم یہ وضو کا خلیفہ ہے۔ اس بارے میں حنفیہ کا اور شافعیہ کا اختلاف ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ حنفیہ کا مذہب کیا ہے۔ دیکھیں حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ جو مٹی ہے یہ پانی کا خلیفہ ہے، یعنی آلہ تیمم یہ آلہ وضو پانی کا خلیفہ ہے، اور طہارت حاصل کرنے میں دونوں برابر ہیں۔ جس طریقے سے وضو سے طہارت اصلیہ حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے تیمم سے بھی طہارت اصلیہ طہارت کاملہ حاصل ہوتی ہے، اور تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ تیمم کی وجہ سے تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو لفظ ہے لِيُطَهِّرَكُمْ، تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لفظ صریح ہے اور کلام میں خبر بن رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ تیمم کے ذریعے سے طہارت حاصل ہونا یہ صریح ہے، اور تطہیر کا جو لفظ ہے وہ نجاست کے زائل کرنے کے لیے اور طہارت کے ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تیمم بھی پانی پر قدرت نہ ہونے کے وقت طہارت کا بالکل ویسے ہی فائدہ دیتا ہے جس طریقے سے وضو یہ طہارت کا فائدہ دیتا ہے، اور جس طریقے سے وضو سے طہارت کاملہ حاصل ہوتی ہے بالکل اسی طرح تیمم سے بھی طہارت کاملہ ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے حنفیہ کا مذہب۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ شافعیہ کا کیا مذہب ہے۔ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں 2 قول یہ منقول ہیں۔ ایک قول تو یہ منقول ہے کہ طہارت ضروریہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ساتر حدث ہے۔ اب طہارت ضروریہ کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں مطلب اس کا یہ ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ نہیں ہے بلکہ طہارت ضروری ہے۔ میں ایک بات اور آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ ضروری اردو والا ضروری نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام کرنا میرے لیے بڑا ضروری ہے، یہ وہ والا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری کا مطلب یہ ہے بوقت ضرورت، یعنی یہ وہ طہارت ہے کہ کچھ وقت کے لیے بوقت ضرورت یہ مشروع کی گئی ہے، اور تیمم کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت کی وجہ سے مشروع کیا ہے، اور وہ ضرورت کیا ہے؟ فرض کا ادا کرنا۔ چنانچہ جب ایک فرض کو ادا کر لیں گے تو چونکہ ضرورت پوری ہو چکی ہے لہذا تیمم ٹوٹ جائے گا،
جب ضرورت ختم ہو گئی تو طہارت بھی ختم ہو جائے گی اور دوسری نماز کے لیے الگ سے تیمم کرنا پڑے گا۔ یہ ایک قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، نہ کہ طہارت مطلقہ ہے جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول کہ تیمم ساتر حدث ہے، رافع حدث نہیں ہے، یعنی تیمم کچھ دیر کے لیے حدث بے وضو ہونے کی حالت کو چھپا دیتا ہے جس کی وجہ سے نماز ادا ہو جاتی ہے، البتہ وقتی طور پر تیمم حدث کو چھپانے والا ہے، تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول ہے۔ باقی اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب ہے، لیکن چونکہ وہ عبارت کی حد تک نہیں ہے اس لیے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ میں صرف کوشش کروں گا کہ صرف میں آپ کو اتنی ہی بات بتاؤں جو عبارت کے اندر ذکر ہے، جو عبارت کے اندر ذکر نہیں ہے میں وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ کے سامنے حنفیہ کا مذہب بھی آ چکا ہے، شافعیہ کا مذہب بھی آ چکا ہے۔ اس اصول میں اختلاف ہونے کی وجہ سے کل 6 مسئلے ہیں تیمم سے متعلقہ جن کے اندر حنفیہ کا اور شوافیہ کا اختلاف ظاہر ہوا ہے۔ ایک ایک کر کے ساروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم وقت سے پہلے کرنا جائز ہے۔ کیونکہ تیمم وضو کی طرح جب طہارت مطلقہ ہے تو جس طریقے سے وضو وقت سے پہلے کرنا جائز ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی تیمم نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے کرنا جائز ہوگا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیمم چونکہ طہارت مطلقہ نہیں ہے، بوقت ضرورت یہ طہارت کا فائدہ دیتا ہے، تو جب تک نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے تو چونکہ ابھی طہارت کی ضرورت نہیں ہے، لہذا وقت سے پہلے تیمم کرنے سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، وقت داخل ہونے پر آپ کو تیمم دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک تیمم سے 2 یا 2 سے زیادہ فرضوں کو ادا کرنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو جائز ہوگا، وجہ یہ کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، جیسے وضو سے آپ 2 یا زیادہ فرض ادا کر سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی تیمم سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک تیمم سے ایک فرض ہی ادا کیا جا سکتا ہے، اور جو سنت اور نوافل ہیں وہ فرض کے تابع ہو جائیں گے، لیکن یہ دوسرا فرض ہے یا 2 سے زیادہ فرض ہیں وہ ایک تیمم سے آپ نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے فرض کے لیے آپ کو نیا تیمم کرنا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، بوقت ضرورت یہ طہارت کا فائدہ دیتی ہے، طہارت مطلقہ نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا اختلافی مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ آیا تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی امامت کروا سکتا ہے یا پھر امامت نہیں کر سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امامت کر سکتا ہے، کیونکہ طہارت مطلقہ ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کا امام نہیں بن سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تیمم بوقت ضرورت یہ طہارت کا فائدہ دیتی ہے، تو چونکہ یہ بوقت ضرورت طہارت کا فائدہ دیتی ہے اس لیے تیمم سے حاصل ہونے والی طہارت ناقص ہوتی ہے، اور وضو طہارت کاملہ اور طہارت اصلیہ ہے، لہذا ناقص یہ کامل کا امام نہیں بن سکتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ جو اختلافی ہے وہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیمار کو وضو کرنے سے عضو کے تلف ہونے کا یعنی ضائع ہونے کا یا اسی طریقے سے جان کی ہلاکت کا خوف نہ ہو، صرف مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ وجہ یہی کہ تیمم طہارت کاملہ اور طہارت مطلقہ ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر تو عضو یا جان کے تلف ہونے کا خوف ہے تو پھر چونکہ ضرورت ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، اگر یہ خوف نہیں ہے تو چونکہ تیمم سے طہارت ناقص حاصل ہوتی ہے، لہذا آپ صرف مرض کے بڑھ جانے کے خدشہ سے تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ پانچواں اختلافی مسئلہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وضو کرنے کی وجہ سے اگر عید کی نماز یا نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خدشہ ہو تو تیمم کر کے آپ عید کی نماز اور جنازہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ یہی کہ تیمم سے بھی طہارت کاملہ حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیمم کر کے آپ نماز عید اور نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ تیمم طہارت ضروریہ ہے جو کہ ضرورت کے وقت جائز ہوتا ہے، اور ضرورت فرض عین میں ہوتی ہے، اور یہ دونوں نمازیں فرض عین نہیں ہیں۔ وجہ یہ کہ نماز عید وہ سنت موقدہ ہے اور ایک قول کے مطابق واجب ہے، اور نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔
لہذا چونکہ ضرورت نہیں پائی جا رہی ہے لہذا تیمم کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ چھٹا اختلافی مسئلہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیمم چونکہ طہارت مطلقہ اور طہارت کاملہ ہے تو جس طریقے سے وضو آپ پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، خواہ آپ وہاں پر نماز پڑھنے کی ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو، بالکل اسی طریقے سے تیمم بھی پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے طہارت کی نیت سے، خواہ آپ نے اس سے نماز پڑھنی ہے یا پھر آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طہارت کی نیت سے تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک فرض نماز ادا کرنے کی نیت سے ہی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے نزدیک تیمم طہارت ضروریہ ہے اور فرض نماز ادا کرنا وہ تو ایک ضرورت ہے، لیکن پاکی حاصل کرنا یا طہارت کی نیت کرنا یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس مقصد کے لیے تیمم کا کرنا ان کے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ 6 اختلافی مسئلے ہیں جن میں حنفیہ اور شوافع کا اختلاف ہے اصول میں اختلاف ہونے کی وجہ سے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، مسئلہ میں آپ کو سارا سمجھا چکا ہوں۔ فرما رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ تیمم یہ طہارت کا فائدہ دیتا ہے۔ طہارت سے مراد طہارت کاملہ یا طہارت مطلقہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، یہ صریح ہے طہارت کاملہ یا طہارت مطلقہ کے حاصل ہونے کے بارے میں بھی اس سے، کس سے؟ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ تیمم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بارے میں 2 قول ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ طہارت ضروریہ ہے، ضروری میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اردو والا ضروری نہیں ہے بلکہ عربی والا ضروری ہے، یعنی بوقت ضرورت یہ جائز ہوتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ انہ لیس بطہارہ، یہ طہارت کا فائدہ دیتا ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو ساتیر حدث ہے، یہ تو صرف حدث کو وقتی طور پہ چھپا لیتا ہے۔ اسی بنیاد پر مسائل کی تخریج کی جائے گی علی المذہبین، دونوں مذہبوں کے اوپر۔ پہلا مسئلہ من جوازہ قبل الوقت، کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، شافعیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تفصیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نمبر 2، ایک تیمم سے 2 یا زیادہ فرض ادا کرنے، حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، شافعیہ کے نزدیک نہیں جائز۔ نمبر 3، تیمم کرنے والے کا وضو کرنے والوں کی امامت کرنا، حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، شافعیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، تیمم کا جائز ہونا بغیر جان کے تلف ہونے کے خوف کے اور بغیر عضو کے تلف ہونے کے خوف کے وضو سے، کہ وضو کرتا ہے تو جان جا سکتی ہے، وضو کرتا ہے تو کوئی عضو ضائع ہو سکتا ہے، یہ خوف ہو یا نہ ہو تیمم کیا جا سکتا ہے، حنفیہ کے نزدیک، شافعیہ کے نزدیک نہیں۔ نمبر 5، نماز عید اور نماز جنازہ کا جائز ہونا تیمم سے، حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، شافعیہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے طہارت کی نیت سے جائز ہونا، مطلب یہ کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کرنا، حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، شافعیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔